بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے سورہ توبہ میں۔ اور ان کی بعض نشانیاں، اعمال و کردار، عقائد و نظریات اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ فرمایا انہیں مال یعنی جو خیرات اور صدقات جمع ہو کر تقسیم ہوتے ہیں، یہ منافقین اسے لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، انہیں اس مال کے لینے سے کس چیز نے روکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب انسانی فطرت ہے کہ جو شاہ سے لے کر گدھا تک سب میں موجود ہے۔ آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ بہت کمزور سمجھتے ہیں، ان کو بھی آپس کے تعلقات اور اپنے لیول کے لوگوں میں دیکھیں تو ہر ایک کی اپنی آنا دوسرے سے بڑی ہوتی۔ میں نے ان گداگروں کو، خانہ بدوشوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ تو بے فکرے قسم کے لوگ ہیں، انہیں کوئی غم نہیں ہے، خانہ بدوش ہیں، ایک جھگی ہے یہاں سے اکھیڑی وہاں لگا دی، گاؤں میں گئے مانگ کر آٹا روٹی لے آئے اور کھا کر سو گئے، تو انہیں تو کوئی غم فکر نہیں ہوگا۔ لیکن جب ان کے قریب دیکھا، میں ان کے پاس جاتا بیٹھا رہتا، انہیں کچھ نہ کچھ دیتا، کبھی کپڑے تقسیم کر دیے، کبھی کوئی پیسے دے دیے۔ ان کے جب حالات دیکھے تو وہ ہم سے زیادہ مصیبت میں مبتلا تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور آنر کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بات ان کی مجھے
بڑی پسند بھی آئی. ہر جگہ درس عبرت موجود ہے. اگر اللہ کریم نگاہ دے، یہ سمجھ دے، شعور دے. تو ایک دن ایک فقیر کو میں نے دیکھا کہ بخار میں مبتلا تھا اور پڑا تھا زمین پر ایک ٹاکی سی رکھ کے اس پر. اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی، بچے بھی تھے. تو میں نے کہا بھائی کیا حال ہے تمہارا، کیوں لیٹے ہو؟ کہ جی مجھے کل سے بخار ہو گیا ہے، رات سے ہم فاقے میں ہیں، کوئی مانگنے بھی نہیں گیا میں، مجھے بخار تھا، بیوی مجھے چھوڑ کر گئی نہیں، بچے بھی بھوکے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو 10-12 جھگیاں ہیں تمہاری، یہ سارے مانگ کے لائے ہوں گے، تو ان سے کچھ تو لے لیتے، تم فاقے میں کیوں رہے؟ تو بڑی مزے کی بات کہی اس نے. کہنے لگا جی جو خود مانگ کے لاتا ہے، خود محتاج ہے، اس سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر میں مانگوں گا تو وہ دے گا بھی نہیں، اس سے نہ مانگنا بہتر. تو میں نے سمجھا کہ کتنا بڑا فلسفہ اس نے بیان کیا. ساری دنیا تو خود مانگنے والی ہے. انسان خواہ وہ بادشاہ بھی بن جائے، خود محتاج ہے، مانگنے والا ہے. تو انسان سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال ان کی اپنی ایک آنا ہوتی ہے. یہ ریچھوں اور بندروں والے پھرتے ہوتے ہیں تماشے کرتے. تو ان کو میں نے دیکھا، وہ جی فلاں نے بیٹی کی شادی کی، اس نے ریچھ دیا تھا، اب اگر میں ریچھ نہیں دیتا تو میری تو ناک کٹ جائے گی. تو جہاں کوئی ہے اس میں ایک انانیت ہے، سوائے اس کے کہ اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان نصیب ہو جائے اور حقیقی ایمان نصیب ہو کہ عظمت الہی دل میں آ جائے، تب جا کر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے اللہ ہے، ساری عظمت اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. اگر یہ نصیب نہ ہو، یہ کیفیت نصیب نہ ہو، ایمان کا یہ حال نصیب نہ ہو، تو ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خواہ دوسرے اسے کچھ بھی نہ سمجھتے. اور یہ نشانی نفاق کی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ منافقین نے اپنے اندر ایک آنر بنائی ہوئی ہے اپنی، اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مال جو غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے اسے قبول کرنا اپنی آنر کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں سوائے اس کے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان نہیں ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ کے ایماندار بندوں کے لیے. تو اللہ کے ایماندار بندوں میں عزت ہوتی ہے، انانیت نہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کسی کا محترم ہونا اس کے اخلاق و کردار کی دلیل ہوتا ہے. اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار سنت کے تابع ہوتا ہے اور وہ اسے عزت دیتا ہے. ایک ہوتی ہے اپنی بنائی ہوئی عزت، اپنے اندر سوچ رکھا ہوتا ہے، یہ منافقت کی دلیل ہے. فرمایا ان کا تو یہ حال ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ،
یہ تو اللہ کی عبادت بھی اگر کرتے ہیں تو بہت بے دلی سے کرتے ہیں، سستی سے کرتے ہیں۔ یہاں سستی سے مراد جسمانی سستی نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو شاید وہ دوسروں سے زیادہ بظاہر خشوع بناتے ہوں گے، لیکن ایمان و یقین میں جو کمزوری ہے اس کسالت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت بھی اگر کرتے ہیں تو سستی، کمزوری اور بے دلی سے کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے پسند نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان کا، دل سے پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنا مال کسی کو کیوں دیں، لیکن معاشرے میں بھرم قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ تو کرتے ہیں، لیکن بڑی ناگواری کے ساتھ۔ اب رہی یہ بات کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، کچھ صریح کافر ہیں، کچھ نے شرک اختیار کیا، کفر میں چلے گئے، کسی نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کچھ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے شریک بنا دیے۔ اتنے بڑے جرائم کے باوجود ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا میں تو یہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ہے مخاطب، تجھے ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد حیرت میں نہ ڈالے، تجھے اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس سے دو کام لیے ہیں، دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک، اسی مال اور اسی اولاد کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی کو جہنم بنا دے۔ مال جائز و ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں اور ساری عمر دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ادھر سے نہ پکڑے جائے، وہاں سے نہ پکڑے جائیں، وہ نہ کوئی پوچھ لے، کہیں سے یہ نہ ہو جائے، کہیں سے وہ نہ ہو جائے۔ وہ جو ایک مالدار ہونے کی آسائش یا دل میں خوشی ہوتی ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتی، چونکہ ان کے ذرائع حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، تو وہ مال بھی ان کے لیے عذاب جاں بنا رہتا ہے اور اولاد ہمیشہ ان کی نافرمان ہوتی ہے، جو دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اب آپ کافر معاشروں کو دیکھیں تو مجھے ان کا حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے لیے عذاب الہی سے کم نہیں ہیں، اور وہ کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کافر ممالک میں پھر کے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے اسے بندہ دیکھ کر ہی یقین کر سکتا ہے، بیان کرتے رہو تو اگلے کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ چاہتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اسی مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے اور ان کو اسی حال میں مبتلا رکھے
حتیٰ کہ ان کی جان نکل جائے اور یہ کفری میں مبتلا ہو۔ خطا اور گناہ کی حدود ہوتی ہے، اگر وہ حد بندہ عبور کر جائے تو پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ کفر پر ہی مرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے جو صرف خلوص کے ساتھ توبہ سے دھویا جا سکتا ہے۔ اگر توبہ نصیب نہیں ہوتی پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سارا قلب سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے مہر کر دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی، پھر اسی میں غرق ہو کر اسی حال میں مبتلا رہ کر موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں مال کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ مال سارا حلال ہے، کہیں میں نے اس میں کوئی ناجائز ذریعے سے تو نہیں ملا دیا، اس پر میں نے سود تو نہیں لے لیا، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو جو آرام کی چیز ہے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اولاد نافرمانی یا پریشان کرتی ہے تو کفر تو نبیوں کی اولادوں نے بھی کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، لیکن اپنی ذات کے ساتھ اس کے کفر کا تعلق تھا۔ اس کے کردار کی آپ کو قرآن میں کوئی بات نہیں ملے گی کہ نوح علیہ السلام کے لیے اس کے کردار نے پریشانی پیدا کی۔ بڑے بڑے اہل اللہ کے بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے والد کو پریشانی نہیں آتی۔ عقیدے میں فساد آ جاتا ہے، عقیدے کا فساد کردار کے فساد کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے بندے ہیں ان کی اولاد نافرمان بھی ہو جائے تو ان کے فیوزات و برکات سے محروم ہو جاتی ہے، خود تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، اس کا اپنا انجام برا ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہوتا جو والد کے لیے پریشانی کا سبب بنے، اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کفار کے لیے تو خود اللہ کریم نے فرمایا کہ مال اور اولاد انہیں میں دیتا ہی اس لیے ہو کہ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی یہ جہنم بنا دیں اور یہ دنیا میں بھی تڑپتے رہیں اور اسی حال میں کفر میں ان کی جان قبض ہو جائے۔ پھر فرمایا عجیب بات ہے، اللہ کے ساتھ خلوص نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص نہیں ہے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا پارساں اور بڑا متقی سمجھیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ،
اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ مسلمان ہیں تمہاری طرح، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ارکان دین پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما ہم منکم، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ ظاہراً ساتھ ملے ہوئے ہیں، دل سے تمہارا بھلا نہیں چاہتے۔ من حیث القوم، ان کا ارادہ اسلام کو گرانے کا ہوتا ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان کرنے کا ہوتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بظاہر حمایتی بنتے ہیں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ایک عجیب بات ہے کہ جو اللہ کے رسول سے وفا نہیں کرتا وہ کسی سے بھی وفا نہیں کرتا، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کرتے، یہ الگ الگ ہیں، یفرقون الگ الگ ہیں، اور ڈرپوک لوگ ہیں، جرأت مند نہیں ہیں، ان میں تفرقہ بھی ہے اور ان میں جرأت نہیں ہے، بزدل لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کفر میں دوستی کے پردے میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ اب اس وقت یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، پوری دنیا کو انہوں نے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن یہودی چاہتا ہے نصرانی کا خون چوس لوں، نصرانی چاہتا ہے کبھی یہ قابو آ جائے اس کا میں کچومر نکال دوں، یعنی ان میں دلی دوستی نہیں ہو سکتی کبھی بھی کسی وقت بھی، اور پھر ان میں جرأت نہیں ہوتی، فرمایا ڈرپوک اور بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کہیں مقابلہ آ جائے یا میدان کارزار میں اترنا پڑے، لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمہون، تو کوئی انہیں مکان یا قلعہ نظر آ جائے یا کوئی غار یا کوئی چھپنے کی جگہ تو فوراً ادھر جا چھپیں گے، جرأت مندوں کی طرح میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، فوراً چھپنے کی جگہ تلاش کریں گے اور میدان سے بھاگنے میں دیر نہیں کریں گے۔ یعنی کفر میں جرأت، دلیری اور عزم یہ نہیں ہو سکتے، جھوٹ، چالاکی، دھوکہ دہی یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن نہ جرأت ہوتی ہے نہ ہمت ہوتی ہے۔ کوئی جگہ بھاگنے کی پائیں گے ادھر بھاگ جائیں گے، کوئی چھپنے کی جگہ پائیں گے ادھر گھس جائیں گے، کوئی غار آ گیا اس میں گھس جائیں گے۔ اس لیے میدان عمل میں یہ لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ساری انسانی اعلیٰ اوصاف جو ہیں، اعلیٰ صفات جو ہیں انسانیت کی، ان کا تعلق ایمان اور خلوص سے ہے۔ جتنا کسی کا اللہ کریم کے ساتھ ایمان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا، جتنا اس کا یقین محکم ہوگا، اتنی اسے توفیق عمل بھی نصیب ہوگی، اتنا اس کے عمل میں بھی خلوص ہوگا،
اور دنیا کی زندگی بھی اس کی آرام سے بسر ہوگی۔ دکھ اور سکھ، صحت اور بیماری یہ نظام قدرت کا حصہ ہے۔ درختوں پہ بہار بھی آتی ہے، پتجھڑ بھی آتی ہے، سبزہ پھوٹتا بھی ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، کھیتیاں لہلہاتی بھی ہیں، کٹ بھی جاتی ہیں، نظام قدرت ہے۔ لیکن ایمان ہو تو ہر حال میں سکون رہتا ہے۔ مصیبت بھی آئے تو وہ دکھ نہیں دیتی، سکون دیتی ہے اور اللہ پر اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ اور ایمان نہ ہو تو دنیا کی آسائشیں بھی دکھ دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہیں۔ ایمان و یقین صفائے قلب سے نصیب ہوتا ہے۔ جب تک دل میں اللہ کی یاد نہ بس جائے، جب تک قلب انسانی متوجہ الی اللہ نہ ہو جائے، جب تک قلب دنیاوی نفع و نقصان سے اوپر ہو کر اللہ کی رضا و نارضا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند پہ نہ آ جائے، تب تک ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اہل اللہ قلب پر بہت محنت کرتے ہیں، اور قلب ہی وہ مرکز ہے جو ایمان و یقین کا بھی سبب بنتا ہے، قرب الہی کا بھی سبب بنتا ہے، توفیق عمل بھی جس سے نصیب ہوتی ہے، اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور توفیق عمل بھی نصیب ہوتی ہے، اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، زندگی بھی راحت افزا ہوتی ہے، اور موت بھی راحت افزا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور رکھے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اور کھری محبت عطا فرمائے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پر رحم فرمائے، دنیا کی سختیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی رحمت کا سبب بنتی ہے، اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، لیکن شاید ہم میں وہ حوصلے نہیں ہیں کہ ہم اس رحمت کو برداشت کریں، تو اللہ اس سے بچا کر اپنی وہ رحمت عطا کر دے جس میں صحت و عافیت ہو، آسانی ہو، دونوں طرح کی رحمت ہے اس کی، اور وہ قادر ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ نیک اولاد اور حلال رزق عطا فرمائے، دنیا میں ایمان سے سکون و عافیت سے رہنا نصیب فرمائے۔ موت آنی ہے ایک دن، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ایمان پر سکون کے ساتھ آئے اور آخرت میں بھی عزت نصیب ہو، تو انسان اپنی منزل کو پا گیا۔ بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، جیت گیا۔ تو کامیابی کے پیچھے دنیا میں ساری زندگی ہم بھاگتے رہتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کاروبار اچھا چل گیا، یہ کامیابی ہو گئی، بچے ملازم ہو گئے، میری پینشن ہو گئی، میں نے عہدہ پا لیا، میری اتنی جائیداد ہو گئی، اتنی زمین ہو گئی، اتنا کارخانے ہو گئے، اتنا میں مالدار ہو گیا، اتنی گاڑیاں ہو گئیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کریم کی عطا ہے کہ وہ جائز اور حلال ذرائع سے دے تو یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت مصیبت آئی، سارا خاندان فنا ہو گیا، ایک اہلیہ محترمہ رہ گئیں جو شہر والوں نے شہر سے نکال کر باہر پھینک دیا، تمام جسم میں جذام ہو گیا، کیڑے پڑ گئے زخموں میں، جس زخم میں کیڑے پڑ جائیں اس میں سخت بدبو ہوتی ہے، تو اہل شہر نے شہر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اہلیہ محترمہ گھروں میں مزدوری کر کے کچھ لاتی اور انہیں کھلاتی، تو بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، درست بھی ہو گئے۔ فرمایا آتینا اہلہ و مثلہ، یعنی جو اتنا پہلے ان کا خاندان اور مال و دولت تھا اس سے 2 گنا ہم نے انہیں دے دیا، صحت بھی عطا کر دی۔ اس ساری تکلیف کے بعد جب اللہ کریم ان کی تعریف فرماتے ہیں انہ اواب، وہ میرا بڑا پرخلوص اور رجوع کرنے والا بندہ ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں ہوا پر بھی حکومت دی، وہ ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی اور مہینوں کی مسافت صبح سے شام تک کر لیتی تھی۔ اب ان کے تخت پر کتنی مخلوق ہوتی تھی، پورا لاؤ لشکر ہوتا تھا، پورا شاہی فوج ہوتی تھی، پھر انسان، حیوان، درندے، پرندے، جنات، کتنا بڑا تخت ہوتا ہوگا، یا کتنا بڑا جسے ہوا آج کل یہ آپ کے ہوائی جہاز ہوا ہی اڑائے پھرتی ہے، ان کی ساری فلسفی صرف یہ ہے کہ ہوا اڑا لیتی ہے۔ پھر انہیں بے پناہ بڑی حکومت دی، انسانوں پر، جنوں پر، حیوانات پر، چرند پرند پر، ہر ایک کی بات سنتے سمجھتے، بے پناہ دولت دی، بڑے عجیب و غریب محلات انہوں نے بنائے جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ ایسی خوبصورت عمارتیں پھر آج تک دیکھنے میں نہیں آئیں۔ تو جب انجام کار ان کی تعریف فرماتا ہے تو فرماتا ہے انہ اواب، وہ میرا بڑا ہی پرخلوص اور میرا چاہنے والا بندہ۔ دیکھیں ایک طرف کتنی مصیبت ہے، کتنی تکلیف ہے، کتنا دکھ ہے، برسوں دکھ اور تکلیف کاٹنے کے بعد یہ منصب عطا ہوا انہ اواب۔ دوسری طرف ساری دنیا کی سہولتیں، آرام، عزت، آسائش، سلطنت، حکومت، بے مثال حکومت، انہوں نے مصیبت میں صبر کیا، انہ اواب، انہوں نے طاقت، دولت، عظمت پہ صبر کیا اور اطاعت الہی کا حق ادا کیا، فرمایا انہ اواب۔ تو اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام والا اواب ہونا عطا فرما دیں، اور ایوب علیہ السلام والے اواب سے پناہ میں رکھے کہ ہم میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم تکلیفیں سہ کر ثابت قدم رہ سکیں یا شکر ادا کر سکیں۔ اس دنیا میں ہونے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تھوڑے سے غور سے اور توجہ سے قصے کہانی کے طور پر نہیں،
حقیقت کے طور پر واقع کربلا کو ہی لے لے تو خاندان رسالت کے وہ ننھے پھول جو حضور کی گود اقدس میں پروان چڑھے، جن گردنوں کو حضور نے بوسے دیے، وہ گردنیں کاٹنے والے بھی خود کو مسلمان کہتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ خانوادہ نبوی پہ بیتی، اس کے بعد دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تو کوئی عجیب بات نہیں، یعنی کوئی بڑے سے بڑا ظلم بھی ہو جائے تو کوئی عجیب نہیں لگتا مجھے کہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دونوں فریقوں کا انجام کیا ہے۔ عند اللہ جو ہوتا ہے یہ دنیا آخرت کا پرتو ہے، اس کی جھلک یہاں نظر آتی رہتی ہے۔ ان کا نام آج بھی عزت و احترام کا ضامن ہے، اور بظاہر فتح کے جشن منانے والے اور گلے کاٹنے والے آج بھی ساری دنیا کی نفرت کا نشانہ بنے۔ تو دنیا میں کچھ عجیب نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، ایسے امتحانوں میں نہ ڈالے، یہ مشکل ہوتے۔ آخر اپنے بندوں کو سلطنتیں، حکومتیں، آسائشیں دے کر بھی تو اپنی رحمت سے نوازا اور اپنے قرب سے نوازا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں مصیبتوں سے بچائے اور رحمت کا دوسرا طریقہ جو ہے آرام اور نعمت بھی دے اور رحم بھی فرمائے۔ تمنا یہی ہونی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ کریم سے۔ لیکن اگر کچھ تلخی بھی آ جائے تو یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو بخار بھی آ جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پت جھڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، تو بہت سی خطائیں معاف ہونے کا سبب بن جاتی ہے، صحت و بیماری بھی۔ خود اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، بندے میں انانیت کم ہوتی ہے، میں وہ، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو بہرحال اللہ آسانیاں عطا فرمائے، مشکلات سے محفوظ ہی رکھے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، زمانہ بہت دور نکل گیا ہے، ہمارے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 15 صدیاں، 15ویں صدی حائل ہو رہی ہے۔ زمانہ دوریاں بڑھا دیتا ہے، رشتے کمزور کر دیتا ہے، محبتیں کم پڑنے لگتی ہیں۔ اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو اتنی ہمت دے کہ وہ صدیوں کا سینہ چیر کر بارگاہ رسالت سے اپنا رشتہ استوار رکھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائے، حاضر و غائب سب آپ کو استقامت بخشے۔ یہ 35-40 روز کا پروگرام ہوتا ہے، اور کوئی بڑے خوش نصیب ہو جسے سارے دن نصیب ہوں۔ ہماری مصروفیات دنیاوی اور ہماری مجبوریاں ہمیں وقت کم دیتی ہیں،
کسی کو 1 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 10 دن ملتے ہیں۔ 10 لمحے بھی ملیں تو انہیں پوری توجہ، پوری محنت اور پورے خلوص سے لگائیں۔ کوئی بھی لمحہ مقبولیت کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیں۔ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، اس کی بارگاہ نا امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کے دلوں کو روشن فرمائے اور سب کو بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبی محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔